ہندوستان پر برصغیر ہندوستان پر مغلوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کا تسلط شروع تھا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ اس وقت میں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء، ان کے مریدین نے مل کر یہ کوشش کی کہ ہمیں اللہ کا حکم جہاد زندہ کرنا ہے، اور کافر اپنے علاقے سے ہمارے علاقے پر چڑھ آئے ہیں، جہاد فرض ہو گیا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ امیر بنائے گئے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو بھی عہدے دیے گئے۔ ایک قاضی بنا، ایک سپہ سالار بنا، اس طرح سے، اور جہاد شروع ہوا۔ اگر تاریخ میں جائیں گے، اب تو سب کے سامنے گوگل ہے، صحیح یا غلط اسی سے دیکھتے ہیں لوگ۔ شاملی کا میدان اگر لکھیں تو اس کی ساری تفصیل سامنے آ جائے گی۔ اللہ کی شان، اس وقت دنیا کی عظیم طاقت برطانیہ، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ اس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی سورج نکلا ہے اس علاقے پر، یہ برطانیہ کی قبضہ ہے، یہ قبضہ ہے، یہ قبضہ ہے۔ سورج ادھر سے غروب ہوا، ادھر طلوع ہوا، یہاں پر بھی قبضہ ہے، طلوع ہوا، طلوع ہوا، طلوع ہوا، آخر وہاں پہنچا، یہاں غروب ہونے والا تھا کہ اگلا علاقہ شروع ہوا، وہ بھی برطانیہ کا، اتنا۔ اور اس میں یہ بیچارے چند لوگ شاملی کے میدان میں اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور ان لوگوں کے وارنٹ گرفتاری نکل گئے، تو حضرت مولانا قاسم بھول گیا، یہ بھی ان کو بھی عہدہ ملا ہوا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے محتمم تھے، وہ اپنی مسجد میں تھے کہ پولیس والے آ گئے گرفتاری کے لیے، کہ بھئی انہوں نے جو ہے نا حکومت سے بغاوت کی ہے، ملکہ برطانیہ سے۔ اچھا، کوئی وہاں زمانہ تصویروں کا تو تھا نہیں کہ دیکھا ہو کہ کون ہے، بس نام تھا، پر نام بڑا تھا، تو انہوں نے سوچا ہوگا پتہ نہیں کون ہوگی، کیسی شخصیت ہوگی۔ جب چھتے والی مسجد میں آئے تو مولانا سامنے تھے، تو پولیس والا آ کے کہنے لگا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ تو مولانا کے متعلق مشہور ہے کہ پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ادھر ہو گیا اور کہنے لگے ابھی تو یہاں تھے، ابھی تو یہاں تھے، مسجد میں ہیں، جھوٹ بھی نہیں اور غلط بھی نہیں، کہ بات تو یہی کہ ابھی تو یہاں تھے۔ سوال تھا کہاں ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہیں، انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ کر ہل جل کر کے اپنی جگہ سے ہٹ کر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، چلے گئے پھر ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر مولانا کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو گئے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، سچ نہیں بول پا رہے، جھوٹ بولنا نہیں چاہتے، تو یہ کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ کا استعمال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے، زندگی میں 3 دفعہ توریہ کرنا پڑا۔ ایک، جب سب لوگ میلے میں جا رہے تھے، کہا چلو، جوان آدمی ہو، میلے ٹھیلے میں تمہارا بھی جی لگتا ہوا، چلو۔ ان کا منصوبہ کچھ اور تھا، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ستاروں کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی ستاروں کی پوجا کرتی تھی،
تو ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا فقال، کہا پھر انی سقیم، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ بیمار تو ہوتا ہی ہے، اور اگر بہت صحت مند ہٹا کٹا ہو پھر بھی روحانی بیمار تو ہے ہی۔ طبیعت ٹھیک نہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اچھا ٹھیک، چلے گئے۔ یہ بہانہ، یہ توریہ تھا۔ اس کے بعد جی بھر کے جو کر سکتے تھے ان کے بتوں کا وہ کیا، اور جس ہتھیار اوزار سے بتوں کو توڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب لوگ آئے تو دیکھا حیران، ہمارے بتوں کو کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ تو سب ٹوٹ گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے نا ابراہیم، وہ گیا بھی نہیں تھا میلے میں، اس سے پوچھو۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو گیا ہے۔ تو وہ بڑے والے کے کندھے پر، بڑے بت کے کندھے پر کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جس کے کندھے پہ ہے نا اس نے کچھ کیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے ابراہیم تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ بولتے ہیں؟ کہ جب بولتے نہیں تو پوچھتے کیوں؟ دوسرا توریہ ہوا، بجائے یہ بولنے کے کس نے کیا، میں نے کیا، تو انہوں نے اپنے اوپر سے بات ہٹائی اور کہا یہ بڑا جو ہے نا اس کے کندھے پر یہ ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ تیسرا توریہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا جب اپنی بیوی سارا کو لے کر سفر کر رہے تھے، فلسطین، شام سے جا رہے ہیں فلسطین، اور رستے میں آ گیا دریا یا سمندر، تو وہاں بادشاہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، اور وہ کرتا یہ تھا بادشاہ کے کشتی اپنے قبضے میں لے لیتا اگر اچھی ہو، اور عورت کو پکڑ کر اپنا غلام یا باندی جو بنانا چاہتا چھین لیتا۔ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لیکن صرف بیوی کو پکڑتا تھا، کسی کی بیوی ہو اس کو پکڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ توریہ کیا، یہ میری بہن ہے، دینی بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ اچھا چھوڑو، لیکن پھر بھی پکڑا، اس کے باوجود، اور وہ پھر واقعہ آپ کا تفصیلی ہے کہ کیسے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا تو پتھر کا ہو گیا اور نہ پکڑ سکا، پھر توبہ کی، پھر پکڑا، پھر توبہ کی، پھر آخر میں کہا یہ تو کوئی بہت اونچا آدمی ہے، لہذا جو ہے اس کو ہدیے کے طور پر ہم ایک باندی بھی دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہدیے کے طور پر اپنی بیٹی شہزادی دے دی، اور انہی کا نام ہاجر تھا جو ہاجر علیہ السلام بنی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ بڑے بڑے مصائب آئے، لیکن یا تو اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال دیا، جیسے آگ میں کودنا ہے، اب اس میں کیا توریہ ہوگا، یا تو سجدہ کرو یا نہیں کرو، نہیں کیا غلہ نہیں ملا، کیوں نہیں کیا؟ تو اب کیا کہتے کیوں نہیں کیا، لہذا اس کی سزا آگ میں چلے گا، خوشی سے قبول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے۔ ابتلا اور آزمائش صرف اس لیے آتی ہے کہ اس آدمی کو ٹھوک بجا کر دیکھا جائے، کامیاب ہو جائے تو اور مزے کرائے جائیں، اس کے درجے کو اور بلند کر دیے جائیں۔ فَأَتَمَّهُنْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بکلمات، چند چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنْ تو پورا کامیاب، ہر چیز پہ پورے اترے۔ قَالَ، اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ بعضوں نے لکھا ہے مولانا، بعضوں نے لکھا ہے کہ نبوت، تو دوسروں نے لکھا ہے کہ نبوت تو پہلے ملی ہوئی تھی، پیشوا یہ کہ دینی لوگ، دینیوں دین کا بڑا بنا دیں گے۔ قال، ابراہیم نے کہا ومن ذریتی،
ہے نا. جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کچھ نواز رہا ہے تو آدمی کو فوراً اپنی اولاد کا خیال آتا ہے, بھائی میری اس کو بھی کچھ بھی مل جائے تو من ذریتی, اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین, تمہاری اولاد کو بھی ایسی بڑا بنائیں گے, لیکن لا ینالو, یہ وعدہ جو میرا ہے نا, یہ وعدہ لا ینالو عہد الظالمین, جو گناہگار ہوں گے, جو میرے نافرمان ہوں گے, ان کے لیے وعدہ نہیں, باقی تمہارے لوگوں کو بڑا بنائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی, پہلے بنی اسرائیل میں اور اخیر میں بنو اسماعیل. اس لیے جو بات جمعے سے پہلے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا, آزمائے جا رہے ہیں, آزمائے جانے کے بعد جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو آخرت میں بہت کچھ ملے گا, لیکن دنیا میں بھی اس کو دکھایا جائے گا. پر ہے دنیا ساری کی ساری آزمائش, کسی سے لے کر آزما رہے ہیں, کسی کو دے کر آزما رہے ہیں. جس کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جس ہے نا, جب پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے, اس میں بھی کوئی شکر کا پہلو ہے. وہ آدمی سڑک پر پڑا ہوا بھکاری مانگ رہا تھا, لیکن دونوں ہاتھ نہیں, دونوں ٹانگیں نہیں, آنکھ نہیں, تو پوچھا کہ اس آدمی کو بھی شکر کا کوئی پہلو نظر آنا چاہیے کہ نہیں. تو کہا امیر المومنین یہ کس چیز پر شکر ادا کرے گا؟ کہا کھانا کھا لیتا ہے طاقت ملتی ہے, پیشاب پخانہ ہو جاتا ہے تکلیف میں نہیں آتا, اس کا شکر ادا کرے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں نہ ہوں, نظر نہیں آتی, خیال نہیں جاتا, اور جب وہ نعمت نکل جاتی تو ہائے ہائے ہائے, تو بھائی جس وقت تھی اس وقت کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو اس لیے چیزیں جو ہیں, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا, اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کرنا. جو نہیں دیا ہے نا, وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ سخت بیماری کی حالت میں اور وہ ماں سے کہتا ہے کباب کھانا ہے, اور ماں اس کو نہیں دیتی ہے. ایک بچہ جس کو کھیلنے کا جی چاہ رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے نہیں تمہیں ہوم ورک کرنا ہے, اس کی بھلائی کے واسطے. تمہارے کھیلنے پر پابندی اس لیے ہے کہ تمہیں ابھی کچھ کام کرنا ہے. لہذا صبر کرنا کسی چیز کے نہ ہونے پر ہمیشہ اس وقت آسان ہوگا جب اللہ رب العزت کی مشیت پر ایمان ہوگا کہ اللہ جو کرتے ہیں ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں. مگر میرے دوستو, یہ سب کچھ ماحول میں آتا ہے. جس ماحول میں چاروں طرف ہم سے بڑے اونچے لوگ نظر آ رہے ہیں, وہاں تو اپنی کمی ہی نظر آئے گی نا. جس ماحول میں ہر وقت مال 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 کی بات ہو تو اپنے پاس مال نہ ہونے کا دکھ تو ہوگا نا. حل ایک ہے, جو بار بار کا حل ایک ہے, وہ ہے نیک لوگوں کی, اچھے لوگوں کی مجلس, اچھے لوگوں کی صحبت. یہ حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جہاں جہاں بھی کوشش کرو گے آخر میں ناکامی ہوگی. حل یہ ہے صرف ایسے ماحول میں آدمی بیٹھے جہاں, میں پھر کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, ایسے ماحول میں بیٹھے جہاں بیٹھنے سے, جن سے ملنے جلنے سے آدمی اللہ سے غافل نہ ہو اور آخرت سے غافل نہ ہو. جس صحبت میں جانے سے آدمی اللہ کو بھولتا ہے, جس صحبت میں جانے سے آدمی کے سامنے دنیا آتی ہے اور آخرت سے غافل ہوتا ہے, نہیں بھائی وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم بہت کمزور ہیں, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے تو صرف وہ صحبت ہے جو ہم کو گناہوں سے بچا کر رکھے, غفلت سے بچا کر کے رکھے. باقی ایسے لوگ یہی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے زمانے میں ذرا سا آگے جا کر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دوسرا جہاد کیا. پہلا وہاں تھا شاملی میں, اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. دوسرا شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو سکھوں سے لڑائی ہوئی ادھر پشاور آ کر کے.
تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ باقاعدہ کھٹکھٹا کر دستک دے کر، کون ہے؟ کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا بولو کیا مانگ رہے ہو؟ کہ نہیں مانگنا نہیں ہے، کچھ کہنا چاہتا. کیسے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ایسے نہیں، سب کو ایک جگہ جمع کرو. کن کو؟ ناچنے والیوں کے محلے میں پہنچ کر. ناچنے والیوں کے محلے میں پہنچ کر کہہ رہے ہیں سب کو جمع کرو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جو بڑی تھی ان کی، اس نے سب کو جمع کیا. یہ بیٹھے، اپنے اوپر رومال ڈال دیا اور بیان شروع کیا. اور بیان ہوتا رہا، بیان ختم ہوا، دعا ہوئی، ساری عورتوں نے توبہ کر لی، پورے علاقے نے توبہ کر لی. ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. ہم تو وہاں جاوے نا، ہمیں تو انٹرنیٹ پہ وہ تصویر بھی نظر آ جائے تو ہاتھ آنکھ نہیں ہٹتی وہاں سے. اللہ معاف فرما دے. اس واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ اس وقت یہ ہے کہ آدمی ماحول میں آئے. اللہ والوں کی، پیر مشائخ کی مجلسوں میں جانا، ان کے ساتھ تعلق مضبوط اختیار کرنا. ایسا تعلق، جب سیدھے الفاظ میں بیعت کا تعلق ہوتا ہے، آدمی کھوٹا پکڑ لیتا ہے. کھوٹا، یہ کھوٹے کو بھی سمجھا دوں. آپ کہو کہ ہم تھوڑا سا وقت لیتے لیتے انہوں نے زیادہ وقت لینا شروع کر دیا، لیکن خیال آ گیا سمجھانے کا. یہ جو ہاتھی ہوتا ہے بڑا طاقتور، اس کو چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں آپ، چھوٹا چھوٹا بچہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. اس کی تربیت کیا ہوتی ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں ایک زنجیر باندھ دیتے ہیں اور اس کو بڑے درخت کے ساتھ یا اس کو بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. وہ ذرا سا آگے چلتا ہے تو آگے نہیں جا پاتا، ادھر جاتا ہے پھر رکنا پڑتا ہے، ادھر جاتا ہے پھر رکنا پڑتا ہے. تو یہ اس کو خیال آ جاتا ہے میں بڑا کمزور ہوں. اس کی یہ کمزوری اس کے دماغ میں اٹک جاتی ہے. جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس نے اپنے آپ کو واقعی کمزور سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اس کی زنجیر کھول دیتے ہیں. پھر آپ چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں بیعت کرنے کو، یہ کھوٹا ہے، یہ زنجیر ہے. جب آدمی کسی شیخ کی خدمت میں خوب رہتا ہے وہ کھوٹا یہاں لگ جاتا ہے. پھر جب وہاں سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس کھوٹے کے زیر اثر یہ سمجھتا ہے میں تو شیخ کے ساتھ ہوں. دوسرا ماحول ہے علماء کا. آپ کو قرآن حدیث باتیں بتلائیں گے، رہنا کیسے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ماحول ہے. تیسرا ماحول وہ اہل دعوت، اہل تبلیغ کا ہے. ان کے ساتھ آنے جانے سے جو چیز سنی ہے، جس چیز کا داعیہ شیخ کی خدمت میں رہ کر پیدا ہوا تھا، اس چیز کو پریکٹس کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس چیز کی عادت بن جاتی ہے. اس لیے دیکھا آپ نے کہ پہلے جو شخص نمازی نہیں تھا، جماعت میں چلا گیا، واپس آیا تو جماعت میں نماز جماعت سے پڑھنے لگا. یہ اور بات ہے کہ پھر وہ ان کے ساتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ دوسری گیدرنگ میں چلا جائے اور پھر نماز چھوڑ دے. اس واسطے کہتا ہوں یہ واحد وہ ہے موقع ہے، اس کے لیے کوشش فرمائیں کریں کہ اپنے آپ کو ماحول میں رکھیں. ہاں، پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا، اس اتوار کو ہمارے ہاں گڈاب میں جو ہماری خانقاہ ہے وہاں انشاءاللہ 8:30 سے 12:30. 8:30 اس لیے رکھا ہے کہ 5:30 بجے نماز ہوتی ہے. اپنا اطمینان سے ناشتہ واشتہ کر کے تیار ہو کر، اور اگر گھر والے آنا ساتھ چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت تک اچھا خاصا 3 گھنٹہ ہے. 12:30 بجے پروگرام شروع ہوگا، 8:30، اور 12:30 بجے ختم ہو جائے گا، تاکہ پھر اطمینان سے اپنے گھر میں جا کر، اپنے محلے میں جا کے نماز پڑھ سکیں. اور اس دفعہ جو ہے اجتماع نہیں ہے بلکہ خصوصی تربیت ہے، اور اس کا عنوان ہے قیامت قریب ہے، گناہ سے کیسے بچیں. بہت مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا. گناہ سے کیسے بچیں؟ انشاءاللہ 3 بیان ہوں گے. پہلے میں یہ بتایا جائے گا کہ گناہ کا علاج کیا ہے، کیسے بچ سکتے ہیں. دوسرے میں بتایا جائے گا کہ اس کا طریقہ، یہ تفصیلی طریقہ کیا ہے اس علاج کا. اور تیسرے بیان میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو علاج ہے، یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتی ہے. تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ امت کو اس میں نفع ہوگا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق